یہ آ کر مجھے سلام کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا، یہ آ کر سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا۔ اس بات کے اگر آپ انتظار میں رہیں گے، ایسے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ فرعون کی نسل میں سے ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں جو اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ مسجد کا مؤذن آ کر مجھے سلام کرے۔ بزرگان محترم، بعض لوگوں کو تو میں اکثر جگہوں پر دیکھتا ہوں، وہ مسجد کے باہر کے صحن میں بیٹھتے ہیں یا راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں یا کبھی چائے کی دکان میں کھڑے ہوتے ہیں یا کسی مدرسے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، ان کو عہدے کا نشہ ہوتا ہے، ان کو اپنے پراپرٹی کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کے بڑے مانے جاتے ہیں، وہ ہوں گے اپنے خاندان کے بڑے، وہ ہوں گے مسجد کے صدر اور سیکریٹری، وہ ہوں گے خاندان کے سب سے بڑے مالدار۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مالدار ہے اپنی نظر میں بڑا، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ آج لوگ مال پر غرور کرتے ہیں، موت کا ایک جھٹکا آئے گا تو کیا مال اس کی زندگی کو بچائے گا؟ بتائیے، موت کا ایک جھٹکا آئے گا، کیا اس کا وہ مال اس کو زندگی دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ تو غرور مجھے اور آپ کو کس بات کا ہے؟ بزرگان محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چاہتا تھا، ہر وقت اس انتظار میں رہتا تھا کہ میں سلام کروں۔ اللہ کے نبی خود سلام میں پہل کرتے تھے، تو میں بتا رہا تھا بعض لوگوں کو اس بات کا نشہ، غرور اور گھمنڈ چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ مسجد کا مؤذن آ کر مجھے سلام کرے، مسجد کا امام آ کر مجھے سلام کرے، مسجد کا خطیب آ کر مجھے سلام کرے، میرے محلے میں رہنے والے غریب لوگ مجھے آ کر سلام کرے، میرے محلے میں کام کرنے والے غربا اور یتیم اور مسکین آ کر مجھے سلام کرے۔ وہ اس بات کے انتظار میں رہتا ہے۔ نہیں بزرگان محترم، اس بات کی انتظار میں رہنے والے شاید کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کی نسل میں سے ہوں گے، جو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، غرور کس کو تھا؟ فرعون کو غرور تھا، اسے اپنے مال پر غرور تھا۔ آج کے بعض مسلمانوں کو اپنے مال پر غرور ہوتا ہے، اس کو بیٹھ کر کے سوچ لینا چاہیے کہ میری نسل کس سے شروع ہو رہی ہے، میرا نسل حسب ہے اور نسب کہاں تک جا رہا ہے۔ غرور کروں گا تو کچھ نہیں ملے گا، گھمنڈ کروں گا تو کچھ نہیں کروں گا، آگے چل کر تکبر کروں گا تو مجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جتنا چھوٹا تم بن کر دنیا میں چلو گے، اللہ تمہارے مقام کو اتنا بڑا بنائیں گے۔ بزرگان محترم، بعض صحابہ اس دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں جن کو دنیا ہی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دی۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحابی جنتی ہے، یہ صحابی جنتی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہے جن میں سے سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے صحابی کا نام آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے صحابی کا نام آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے صحابی کا نام آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح 10 صحابہ کرام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دی گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تقوی کو دیکھ کر، ان کی نیکیوں کو دیکھ کر، ان کی خدا ترسی کو دیکھ کر، ان کی عبادت کو دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بشیر بنا کر بھیجا، یعنی لوگوں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، لوگوں کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی، حدیث کے اندر پڑھیں گے پتہ چلتا ہے۔ چند باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح پرورش کرتے ہیں، ایسے ماں باپ کے بارے میں حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ماں باپ کے لیے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے ان کا نکاح کر کے شریعت اور سنت کے مطابق ان کے گھروں کو اگر کوئی بساتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں سے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو سارے مدینے والوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب کائنات کا سب سے بڑا نبی، کائنات کے نبی میں کائنات کے اندر جتنے نبی گزرے ہیں سب نبیوں کے امام ہیں، مکہ چھوڑ کر مکے سے ہجرت فرما کر ہمارے شہر کو تشریف لا رہے ہیں، مدینہ منورہ کو تشریف لانے والے ہیں۔ جیسے مدینے والوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حضور ہمارے شہر کو تشریف لانے والے ہیں، تو سارے مدینے کے اندر ایک چرچا ہو جاتا ہے کہ ہمارے شہر کو بہت بڑا نبی آنے والا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنا ہے، اس سے خیر خیریت دریافت کرنا ہے، اس کے لیے اچھی چیزوں کا انتظام کرنا ہے، اسے جتنا زیادہ ہو سکے خوش رکھنا ہے۔ سارے مدینے والے مل کر اس بات کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، سارے مدینے کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور مدینے کا ہر بچہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ حضور کب آئیں گے، ہم حضور کے چہرے انور کو کب دیکھیں گے۔ سوچو بزرگان محترم اس وقت کا منظر کیسا ہوگا۔ مدینہ منورہ کی ہر گلی اس بات کی گواہی دے رہی ہوگی کہ آج مکہ مکرمہ سے ہمارے شہر کو ایک خوبصورت نبی آنے والا ہے۔ وہ نبی نہیں، نبیوں کا نبی آنے والا ہے، اماموں کا امام آنے والا ہے۔
ایسا نبی ہمارے شہر کو آنے والا ہے۔ مدینے کی ہر گلی اس بات کی انتظار میں ہے کہ نبی ہمارے شہر کو کب آ رہا ہے، نبی ہمارے شہر میں کب داخل ہو جائیں گے۔ انسان تو انسان مدینہ منورہ کی ہر گلی ہر چپا نبی کی آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ بزرگان محترم سارے مدینے کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں سے انتظار میں تھا۔ اب نبی کے چہرے پر نظر پڑ گئی تو وہ خوش ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے لگے۔ انہی لوگوں میں سے، انہی زائرین میں سے، انہی جماعت میں سے ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ یہودی ان کو اپنا رہبر سمجھتے تھے، اپنا روحانی ایک عقیدت مند سمجھتے تھے۔ وہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب آمد کی بات اطلاع سنتے ہیں وہ بھی اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ہے تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم، لیکن جب اس بات کی اطلاع پہنچتی ہے کہ ہمارے شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اتنے بڑے یہودی کے عالم کے کان میں جب یہ بات پہنچتی ہے وہ بھی اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ حضور ہمارے شہر کو تشریف لائے، میں بھی جا کر حضور کے چہرے کو دیکھوں گا، میں بھی جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کروں گا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر کام کر رہے تھے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفات کو اللہ تبارک و تعالی تورات اور انجیل کے اندر جمع فرما دیا تھا۔ بہت سارے صفات اللہ کے نبی کے تورات اور انجیل کے اندر اللہ نے جمع کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی یہ صفات ہوں گے، اللہ کے نبی کی یہ اوصاف ہوں گے، اللہ کے نبی کے ایسے اخلاق ہوں گے۔ وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تورات اور انجیل جیسی کتاب کو پڑھ چکے تھے، اللہ کے نبی کے سب صفات کو پڑھ چکے تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ لیتے تو پہچاننے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ اللہ کے نبی کے چہرے کو جیسے ہی دیکھ لیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر، کھجور کا باغ تھا، میں اپنے باغ کے اندر کام کر رہا تھا، مجھے اس بات کی اطلاع دے دی گئی کہ آپ کے شہر کے اندر حضور تشریف لا چکے ہیں، آپ کے شہر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو چکے ہیں۔ سارے مدینے کے لوگ حضور کو دیکھنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو چکے ہیں۔ جب یہ بات میرے کان کے اندر پہنچتی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کام کر رہا تھا، میں اپنے کام و کاج کو فوراً چھوڑ دیا، اپنے باغ کو چھوڑ دیا، اپنے باغ کے کھجوروں کو اسی حالت میں چھوڑ کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے فوراً پہنچ گیا۔ دیکھو سارے مدینے کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں، حضور کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ میں بھی انہی لوگوں کی جماعت میں پہنچ کر حضور کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وہ ہے تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی، خود عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ یہ سچا نبی ہے، کبھی یہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کے عالم کیا کہنے لگے؟ یہ سچا نبی ہے، یہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی جو بتائے گا وہ اللہ کے حکم سے سچ بتائے گا۔ یہ نبی کے زبان سے جو بات نکلے گی وہ حق بات نکلے گی، کبھی جھوٹی بات نہیں نکلے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم وہ خود فرماتے ہیں جیسے ہی میری نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے میرے دل کے اندر اسلام داخل ہو جاتا ہے، میرے دل کے اندر اسلام داخل ہو جاتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر وہ یہودیوں کے عالم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جیسے ہی میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی میرے دل کے اندر جو اسلام تھا اسلام کے اندر مضبوطی پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ سارے صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، مدینہ منورہ کا ایک ایک بچہ اللہ کے نبی کی اس مجلس میں تشریف فرما ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جتنے لوگ تھے سب لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے، اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد تھی، اتنی بڑی جماعت تھی، اتنے لوگوں کی بھیڑ تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر ہمارے بنگلور کے اندر اگر کوئی بہت بڑے عالم دین پڑوس ملک سے آ رہے ہیں یا کسی کنٹری سے آ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مسجد قادریہ کے اندر بہت بڑے عالم دین آنے والے ہیں، ہم ان لوگوں کے بیانات یوٹیوب میں سنتے تھے، ہم ان لوگوں کے بیانات فیس بک میں سنتے تھے، بہت بڑے عالم دین بنگلور تشریف لانے والے ہیں۔ جب مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وقت سے پہلے مسجد قادریہ کو پہنچ جاتے ہیں، وقت سے پہلے پیلس گراؤنڈ کو پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بہت بڑے عالم دین ہے، کیوں؟ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، کیوں؟ یہ بہت بڑے عبادت گزار ہیں، ان کے چہرے کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اتنے بڑے عالم کو دیکھنے کی بنیاد پر بروز قیامت ہمارا شمار ان بڑے بڑے علماء کرام کی جماعت میں شمار ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے صرف نبی، اس لیے کہ صرف ہم نے ایک عالم کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے ایک آدھے گھنٹے کا سفر طے کر کہ مسجد قادریہ کو ہم نے پہنچا ہے، ہمارے دل کے اندر ایک عالم سے محبت ہے، ہمارے دل کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین اور مفتی اعظم کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح بزرگان محترم یہ تو نبیوں کے نبی ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت ساری نصیحتیں فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جو لوگوں کو نصیحت کی، جو لوگوں کو وعظ کے طور پر بیان فرمایا ہے، ان نصیحتوں میں وہ نماز کی نصیحت نہیں تھی، ان نصیحتوں میں روزے کی نصیحت نہیں تھی، ان نصیحتوں میں عبادت کی نصیحت نہیں تھی، ان نصیحتوں میں صدقہ اور خیر خیرات کی نصیحت نہیں تھی۔ وہ یہودیوں کے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ان میں سے سب سے پہلی جو نصیحت ہے وہ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے پہلی نصیحت ہے، دل کے کانوں سے سنیے بزرگان محترم، توجہ سے سنیے گا بزرگان محترم، اللہ کے نبی کی جو نصیحت تھی وہ نصیحت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ نصیحت پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
فرمایا سب سے پہلی نصیحت یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہی نصیحت ہے کہ لوگوں تم سلام کو عام کرو، تم سلام کو پھیلاؤ، تم ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ارے سلام کرنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، تبھی اللہ کے نبی نے سب سے پہلی یہ نصیحت فرمائی، لوگوں میری یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب سے اہم نصیحت ہے، تم اس پر عمل کرنا۔ افشوا السلام بینکم، تم ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں کے اندر جو حسد ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو بغض ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو کدورتیں ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے نفرت چھائی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اگر تم بغض کو دور کرنا چاہتے ہو اپنے اس دل کے اندر سے تو تم سلام کو عام کرو۔ اگر تم اپنے دل کے اندر کے کدورت کو پاک کرنا چاہتے ہو تو تم سلام کو عام کرو۔ اگر تم اپنے دل کی نفرت کو پاک کرنا چاہتے ہو تو تم سلام کو عام کرو۔ یہ کوئی آپ کو اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے کوئی ہسپتال کے اندر، کوئی میڈیکل کے اندر کوئی ٹیبلٹ نہیں ملے گی۔ اگر دل کو پاک کرنا چاہتے ہو، اگر دل کو صاف کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گزری ہوئی امتوں کے اندر جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جو لوگ تباہ ہوئے ہیں، جو لوگ برباد ہوئے ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد اور تباہ ہونے کی نتائج ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت پالتے تھے، جس کی وجہ سے گزری ہوئی امتوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ گزری ہوئی امت جو برباد ہونے کا نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت کو پالتے تھے، بغض کو پالتے تھے، کدورتوں کو پالتے تھے۔ ہمارا اسلام کیا کیا چیزوں کا پیغام دیتا ہے، کیا کیا چیزیں سکھاتا ہے بزرگان محترم، یہ علاج آپ کو اسکول کی تعلیم سے نہیں ملے گی، یہ علاج آپ کو کالجوں کی کتابوں سے، ڈگریوں کی کتابوں سے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان چیزوں کا سبق آپ کو اسکول اور کالجوں کی کتابوں سے نہیں ملے گا۔ یہ سبق اگر ملے گا تو قرآن سے ملے گا، یہ سبق ملے گا تو اللہ کے نبی کی حدیث سے ملے گا، یہ سبق ملے گا تو قرآن کی تفسیر سے ملے گا، یہ سبق ملے گا تو آپ کو فقہ کی کتابوں سے ملے گا۔ اللہ کے نبی نے کتنا آسان علاج بتایا ہے، یا ایھا الناس، لوگوں افشوا السلام بینکم، تم سلام کو عام کرو۔ جو نفرتیں ہیں سلام کی بنیاد پر وہ ختم ہو جائے گی، جو کدورتیں ہیں سلام کی بنیاد پر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی یہ نصیحت فرمائی ہے۔ آج لوگ سلام کرنے کو حقارت سمجھتے ہیں، آج لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا۔ کتنے سال؟ بولو بھائی، کتنے سال؟ 10 سال رہا۔ چھوٹے بچے ہیں۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں 10 سال تک رہا، اللہ کے نبی کی خدمت کرتا رہا۔ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے کبھی مجھے سلام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ جب بھی اللہ کے نبی آتے میں چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں، سب سے پہلے میں سلام کروں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پہلے خود آپ آگے بڑھ کر سلام فرمایا کرتے تھے۔ خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ ہوں، میں چھوٹا بچہ ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے، میری کیا وقعت ہے، میں چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود اللہ
اللہ کے نبی مجھے خود آ کر سلام کیا کرتے تھے۔ اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے، ننھے منھے بچے کبھی گلیوں میں کھیلتے ہیں، کبھی راستوں میں کھیلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرات علماء نے، اللہ کے نبی گلی سے گزرتے، 2 سال کا بچہ کھیل رہا ہے، 5 سال کا بچہ کھیل رہا ہے، 7 سال کا بچہ کھیل رہا ہے، اللہ کے نبی گلی سے گزرتے، اللہ کے نبی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہوئے اس گلی سے گزرتے تھے۔ اسلام مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام اور سبق دے رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو یہ آ کر مجھے سلام کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا، یہ آ کر سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا۔ اس بات کے اگر آپ انتظار میں رہیں گے، ایسے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ فرعون کی نسل میں سے، ایسے لوگوں کے بارے میں تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں جو اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ مسجد کا مؤذن آ کر مجھے سلام کرے۔ بزرگان محترم، بعض لوگوں کو تو میں اکثر جگہوں پر دیکھتا ہوں، وہ مسجد کے باہر کے صحن میں بیٹھتے ہیں یا راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں یا کبھی چائے کی دکان میں کھڑے ہوتے ہیں یا کسی مدرسے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، ان کو عہدے کا نشہ ہوتا ہے، ان کو اپنے پراپرٹی کا گھمنڈ ہوتا ہے، وہ اپنے خاندان کے بڑے مانے جاتے ہیں، وہ ہوں گے اپنے خاندان کے بڑے، وہ ہوں گے مسجد کے صدر اور سیکریٹری، وہ ہوں گے خاندان کے سب سے بڑے مالدار۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مالدار ہے اپنی نظر میں بڑا، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ آج لوگ مال پر غرور کرتے ہیں، موت کا ایک جھٹکا آئے گا تو کیا مال اس کی زندگی کو بچائے گا؟ بتائیے، موت کا ایک جھٹکا آئے گا، کیا اس کا وہ مال اس کو زندگی دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ تو غرور مجھے اور آپ کو کس بات کا ہے؟ بزرگان محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں چاہتا تھا، ہر وقت اس انتظار میں رہتا تھا کہ میں سلام کروں۔ اللہ کے نبی خود سلام میں پہل کرتے تھے، تو میں بتا رہا تھا بعض لوگوں کو اس بات کا نشہ، غرور اور گھمنڈ چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ مسجد کا مؤذن آ کر مجھے سلام کرے، مسجد کا امام آ کر مجھے سلام کرے، مسجد کا خطیب آ کر مجھے سلام کرے، میرے محلے میں رہنے والے غریب لوگ مجھے آ کر سلام کرے، میرے محلے میں کام کرنے والے غرباء اور یتیم اور مسکین آ کر مجھے سلام کرے، وہ اس بات کے انتظار میں رہتا ہے۔ نہیں بزرگان محترم، اس بات کی انتظار میں رہنے والے شاید کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کی نسل میں سے ہوں گے، جو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، غرور کس کو تھا؟ فرعون کو غرور تھا، اسے اپنے مال پر غرور تھا۔ آج کے بعض مسلمانوں کو اپنے مال پر غرور ہوتا ہے، اس کو بیٹھ کر کے سوچ لینا چاہیے کہ میری نسل کس سے شروع ہو رہی ہے، میرا نسل حسب اور نسب کہاں تک جا رہا ہے۔ غرور کروں گا تو کچھ نہیں ملے گا، گھمنڈ کروں گا تو کچھ نہیں کروں گا، آگے چل کر تکبر کروں گا تو مجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جتنا چھوٹا تم بن کر دنیا میں چلو گے، اللہ تمہارے مقام کو اتنا بڑا بنائیں گے۔ ایک دوسرے کو سلام کرو، دل کے اندر کی نفرتیں ختم ہو جائے گی۔ خود حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر کے اندر داخل ہوتے، سب سے پہلے اللہ کے نبی سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کا بھی اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اے لوگو، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو، جب تم کسی کے گھر کے پاس جاتے ہو، قرآن مجید کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے سلام کرو، اجازت لو، بعد تم گھر کے اندر اجازت مل جائے تو داخل ہو جانا۔ حدیث
حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کو تشریف لے جاتے سب سے پہلے 3 مرتبہ سلام کیا کرتے تھے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا سلام دروازے کے دائیں جانب کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے السلام علیکم۔ یہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، کسی گھر کے پاس جاتے اللہ کے نبی سب سے پہلے کھڑے ہو کر سلام کرتے السلام علیکم۔ اندر سے اجازت مل جاتی، کوئی اندر سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتا اور سلام کا جواب دے دیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ سلام کیا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر، اجازت مل گئی اندر گھر کے اندر جانے کی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے تو دوسری مرتبہ پھر سلام کرتے، کہتے السلام علیکم۔ یہ دوسری مرتبہ سلام ہو گیا۔ تیسری مرتبہ حضرات علماء نے لکھا ہے جب اس گھر سے اللہ کے نبی رخصت ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر سے باہر نکلتے تو تیسری مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے السلام علیکم۔ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کسی گھر کو جاتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے سلام کرتے، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر۔ مجھے اور آپ کو بھی سنت پر عمل کرنا ہے، صرف جمعے کے بیانات میں سن کر جانا نہیں ہے۔ آج معاف فرمائے بزرگان محترم، سلام کا رواج ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم لوگ آپس میں ہر وقت آمنے اور سامنے رہتے ہیں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ارے چلو یہ تو میرا دوست ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کے سامنے رہتا ہوں، کیا سلام میں اس کو کروں گا؟ نہیں بزرگان محترم، اگر آپ السلام علیکم کہیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسی مومن بھائی کو کہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں درج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مکمل سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں آپ کو ملیں گے۔ اور کتنے منٹ لگیں گے؟ کیا 10 منٹ آپ کو سلام کرنے میں لگیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ 2 سے 3 سیکنڈ لگیں گے۔ 2 سے 3 سیکنڈ میں آپ کو 30 نیکیاں اللہ دینے والے ہیں۔ اس سے بہترین موقع آپ کو نیکیاں کمانے کا کہاں مل سکتا ہے؟ اسی لیے بزرگان محترم یہ جو سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس وجہ سے رکھے ہیں کہ آج ساری دنیا کے اندر میں صرف بنگلور کی بات نہیں کروں گا، میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کروں گا، میں صرف ہمارے کرناٹک کی بات نہیں کروں گا۔ آج ایک دوسرے کو دیکھ کر جل رہا ہے، آج ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر حسد کو پال رہا ہے، آج ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر کدورت کو پال رہا ہے۔ میں آپ کو آگے بڑھ کر بتاؤں تو مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ عالم کو دیکھ کر نفرت کر رہا ہے، آج ایک عالم دوسرے عالم کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر بغض کو پال رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے صرف ایک ہی عمل بتایا ہے، ایک ہی وظیفہ بتایا ہے جو مجھے اور آپ کو اس جمعہ سے لے کر اور عمل کی نیت سے جانا ہے۔ وہ یہی وظیفہ ہے کہ سلام کو عام کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپس میں محبت کو پیدا کرنے کا یہ ایک ہی عمل ہے، تم سلام کو عام کر لو، تمہارے آپس کے درمیان محبتیں عام ہو جائے گی۔ اور کافی باتیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی نصیحت اور سب سے اہم نصیحت تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری سب سے پہلی نصیحت ہے، اس نصیحت پر تم موت کے آخری سانس تک تم عمل کرتے رہنا تو تم دیکھو گے کہ نفرتوں کی جو دیواریں آپس میں کھڑی ہوئی ہے وہ نفرتوں کی دیواریں ختم ہو جائے گی، نفرتیں محبت میں بدل جائے گی، یہ کدورتیں محبت میں بدل جائے گی۔ اس لیے بزرگان محترم آج کا یہی پیغام ہے۔ میں بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ ہماری بیوی ہے، اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ارے کیا حضرت 24 گھنٹے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے تو میں اسے سلام کرنا ہے کیا؟ انہیں مجھے سلام کرانا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ میرے ماں باپ گھر میں ہیں، وہ مجھے سلام کرے اس لیے کہ میرا سب سے بڑا بزنس ہے، وہ سلام کرے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہم چھوٹے بن کر سلام کریں گے، ہمارے یہ چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں، اللہ کے نبی نے وہ جو بشارت سنائی ہے، وہ بشارت کہ اگر حقدار ہونا چاہتے ہیں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر جنت کی سرٹیفکیٹ سیدھے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو لمبی لمبی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سلام کو عام کرو۔ اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گھر میں جا رہے ہیں تو سلام، کسی کے دفتر میں جا رہے ہیں سلام، کسی کے دکان میں داخل ہو رہے ہیں سلام کر کے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کی بنیاد پر جنت میں مجھے اور آپ کو داخل فرمائیں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں، اللہ پاک جتنی باتیں بتائی گئی سنائی گئی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی